اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان راؤل ثنا یوسف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو رمضان کا تیسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آپ کو اپنے آئے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب، جو ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آج آئے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید ایان کریمی نعت خواں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھے نعت خواں ہیں۔ اور تیسرے جو ہماری مہمان ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی نعت خواں ہے، یہ ہے دعا عادل۔ کیسی ہیں آپ؟ اور جو ہمارے چوتھے مہمان ہیں محمد حسان نقشبندی، یہ بھی ہمارے بہت اچھے نعت خواں ہیں۔ میں ان سب کی شکر گزار ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر اچھا، ہمارے ساتھ علیشہ بھی موجود ہیں، اور جو کہ بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں، شاید آپ ان کو جانتی نہیں ہیں، ابھی آپ ان کو سنیں گی تو پھر آپ کہیں گی چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ۔ اور ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب موجود ہیں، میرے خیال سے آپ کی پہلی ملاقات ہے حضرت سے، ہمارے تو کئی پروگرام ہو چکے ہیں، تو بہت ماشاءاللہ نامور یہ مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور بات کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ان سے بات کرتے رہیں، پروگرام ہوتا رہے، پھر اس کے بعد پروگرام ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی ان سے بات کرتے رہیں۔ اور مذہبی اسکالر کے علاوہ روحانی اسکالر بھی ہیں، کہ یہ روحانی معالج بھی ہیں۔ تو حضرت کے پاس جو ہے وہ ٹائمنگ اب میرے خیال سے چینج ہو گئی ہے۔ ایک تو کال ٹائم تو میرا ہے رات کو 10:30 سے 11:30۔ جی جی جی۔ اچھا، دوسرا جو ملاقات کا جو ٹائم ہے دوپہر کو رمضان شریف میں 1 سے 2 بجے، اور رات کو 10 سے 11 بجے۔ صحیح صحیح۔ تو مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے اب ایک حوالے سے اچھا، اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ روحانی معالج کے لیے سب سے بڑی چیز ہے بندے کی ریاضت۔ جی جی۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر جیسے جنات ہے، جادو کے وار ہے، جادوگر کے حملے ہیں، آپ پر حملے ہیں، فیملی پر حملے ہیں، تو یہ چیزیں غیر مرئی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، اور کسی وقت بھی حملہ کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ریاضت چاہیے، اور ریاضت کے لیے تنہائی چاہیے۔ اب جب تنہائی چاہیے تو ایسی تقریبوں کے لیے خلوت نہیں جلوت چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آزمائشیں ہو جاتی ہیں، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اندر ہی جنگ کرتا ہے کہ نہیں جانا جلوت میں، خلوت میں رہنا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں جلوت بھی رہے خلوت بھی رہے، پھر ایسی صورت میں دونوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ اس طرح سے وظائف کر رہے ہوتے ہوں گے تو زیارتیں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہوتی ہوں گی آپ کو؟ دیکھیں، ایک بات یہ حاضرین اور ناظرین سب سے یہ بات عرض کروں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ میری اوقات کیا ہے کہ میں یہ باتیں کی اوقات رکھوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا زیارتیں، جی جی، تو یہ زیارتیں کی باتیں جو ہے نا یہ اس طرح کھلم کھلا بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح صحیح۔ اگر اس طرح اگر بتایا جائے گا تو پھر وہ چیزیں سلب ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے بتایا نہیں، ہم سمجھ گئے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ اگر بتانا ہے تو بتائے مرشد کو جائے، جو آپ کے رہبر ہوں گے، جو آپ کے استاد ہوں گے، آپ ان کو بتائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ روحانیت کے اندر ایک ہوتا ہے مراقبہ، اور مراقبہ ہوتا ہے کہ مراقبہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر کے، وہ کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری، واہ واہ، گوشۂ تنہائی ہو، پھر وہ تنہائی نہیں، پھر تو خلوت میں انجمن آرائی ہو۔ واہ واہ، وہ پھر ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں، ان کا تو چلو ہم ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں رات کو کمرے میں، اور پھر ہم سیر کرتے ہیں، ابھی سیر کرتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے، اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں روبرو حاضر ہوتے ہیں، ان بارگاہوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں، مگر یہ کہ وہ سیر ہو رہی ہوتی ہے، مراقبہ ہو رہا ہوتا ہے، مرشد کے جلوے ہوتے ہیں، مگر یہ چیزیں جیسے آپ نے مجھ سے کہا اب میں پھول کر میں بتانا شروع کر دوں، یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ چھپائے، جتنا چھپائے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہم پر بھی کرم کر دیں۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور بڑھیں گے ہم اپنی نعت خواں کی جانب۔ اور کون نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ثنا بتائیں گے ہمیں؟ دعا عادل ماشاءاللہ سے اپنا پیارا سا کلام پیش کریں آپ۔ سے
پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پہ، خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پہ، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روضے کی جالی، وہ جنت کا گوشہ، کبھی جا کے دیکھوں میں آنکھوں سے اپنی، کبھی جا کے دیکھوں میں آنکھوں سے اپنی، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، اور نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا سب کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ ماشاءاللہ دعا عادل صاحبہ، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کیا آپ نے، اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے ثنا خواہ کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان ثنا خواہ ہے اور بہت زبردست پڑھتے ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، جناب انس کریمی صاحب۔ جی انس۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ
ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے. اور اگلے ثنا خواں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا بتائیں گی کون ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہمارے اگلے نعت خواں ہیں محمد حسان نقشبندی جو ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں. جی اپنا کلام پیش کیجیے. اچھا کلام سے پہلے ہم جائیں گے ایک بریک کے اوپر اور کہیں نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے بزم رمضان. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے ابے یار پھر سے آ جاؤ یار وہ فلر پہ گئے ہوئے تھے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے تھے آپ بزم رمضان اور حسان نعت پڑھنے جا رہے تھے. جی حسان. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا
ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اور خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے تو ہمیں ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی۔ ماشاءاللہ کیا خوب پڑھا ہے، اور اب بڑھیں گے ہم علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب آپ سے سوال ہے، ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہوئے، وہ آپ سے پوچھنے، اور اس کے جوابات آپ سے اچھا کوئی نہیں دے سکتا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر بیٹھے ہیں، آپ تو بہت چھوٹے ہیں، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، اچھی طریقے سے جواب دے دیتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا۔ اچھا ایک سوال آیا ہوا تھا کہ یہ کہ اگر ہسبینڈ کو اس کی وائف یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے الگ گھر لے کے دو، مجھے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوی کے حقوق جو ہے، ان حقوق میں دو چیزیں ہیں، جی جی، ایک کو باآ کہا جاتا ہے، ایک باآ ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے، یہ حقوق باآ ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اب باآ کیا چیز ہے؟ باآ کہتے ہیں نفقے کو، جی اور نفقے کے اندر ایک ہوتا ہے کہ اس کے رہنے کا بندوبست کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ صحیح صحیح۔ اب رہنے کے حوالے سے ہمارے ہاں شاہ رخ بھائی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دلہن آئی اور سسرال میں ماں بھی ہے لڑکے کی، اور ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اور دلہن بھی اس گھر میں رہ رہی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی جب کی حضرت علی المرتضیٰ سے، تو الگ ان کے لیے اہتمام کیا، الگ گھر کا اہتمام کیا۔ تو یہ ایک محبتوں کو قائم رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع ہی میں سنت بھی ہو جائے گی، سنت بھی ہو جائے گا۔ طریقہ مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ نے الگ، آپ چاہتے تو اسی گھر کے اندر آپ حضرت علی کو کہتے علی اسی گھر میں رہو، نہیں، الگ ان کا گھر ہے۔ ایک تو یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بیوی مطالبہ کر سکتی یا نہیں کر سکتی کہ مجھے الگ گھر دینا ہے، الگ گھر لے کر دو، الگ رہائش کا اہتمام کرو؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے الگ رہنا ہے تو اس کا حق ہے، اور جب حق ہے تو اس کے لیے الگ اپنی استطاعت کے مطابق لے کر دینا ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر
اب یہاں پر یہ ہے کہ پھر کیا ہے کہ بندے کو پھر لیول کو لے کر چلنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ایک طرف ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے سانس ہوتی ہے، اور وہ سانس نہیں بلکہ سانس ہوتی ہے، معاملہ یہ وہ سانس ہوتی ہے جو اس کی سانس کو وہ کرتی ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کو لیول کو کنٹرول کرتی ہے، سانس کو کنٹرول کرتی ہے. بالکل کیا جملہ آپ نے بولا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اگر وہ مطالبہ کرے تو شوہر کو لے کر دینا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور اگر جو سسرال والے ہیں اس کے وہ کوئی برا مانے اس کے اوپر، یا کچھ اس طرح کی کچھ باتیں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بیوی کے حوالے سے جو شادی جب کرے گا تو اس میں پہلا ہے باآ، دوسرا ہے مہر. جو بیوی کا حق بنتا ہے اس باآ کے اندر ایک تو ہے کہ اس کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا، صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اس کا نان نفقہ ہے جس میں کھانا پینا، بیمار ہے تو بیمار کے حوالے سے اخراجات اس کا جو ہے وہ پورا کرنا شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے. صحیح. اب ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ آیا آج کے دور میں گھر لے کر دینا یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو اس میں حکمت کو لے کر چلا جائے. حکمت وہ اگر راضی ہے اگر اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ رہ سکتی ہے اور رہنے پر راضی ہے. تو ورنہ حکمت سے اس کو سمجھداری سے کوشش کرے کہ سمجھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوششوں کو بڑھائیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کر لو. اچھا نکاح کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے سورہ میں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ شادی کرنے کے بعد اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ فرماتا ہے اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کرنے والے کئی ایسے نوجوان طبقہ وہ شادی میں تاخیر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ سیٹل تو ہو جائے، اپنا کچھ گھر بنا لے، اپنا کچھ بیلنس جمع کر لے. ایج ان کی گزرتے گزرتے 35 36 کو پہنچ گئے. معصومانہ سوال یہ کہ جیسے غنی ہو گیا ایک شادی کر کے تو دوسری شادی کر کے اور زیادہ ہو جائے گا. یہ سوال میں تو کہتا ہوں سوال ایسا ہے کہ یہ معصومانہ سے زیادہ مجرمانہ ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن نے ایک مقام پر پہلے ہم اس کو واضح کر دیں کہ اس بات کو کہ اس صورت میں حکمت کو ملحوظ رکھیں، کوشش کو زیادہ رکھیں اور ایسے حکمت سے چلے کہ ماں باپ کو فوکس کرے، اہمیت دیں. شوہر بیوی کا غلام نہیں بنے، ماں باپ کو اہمیت دے، مگر بیوی کو بالکل باندی بنا کر نوکر بنا کر بھی نہ رکھے. اس کے حق میں یہ کہ اس کے لیے کوشش کرے، اور کوشش کرے گا تو قرآن نے تو کہا نا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو کوشش کرے گا تو انشاءاللہ غنا ہوگی اور سلسلہ بڑھے گا. اب جو آپ نے سوال کیا دوسری شادی، جی جی، اور آج کے دور میں زیادہ غنی ہو جائے گا نا. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر جس کی 4 ہوں گی تو پھر تو وہ کامیاب. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے معاشرے میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت کا ہاتھ کس بیس پر ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اس مقصد زندگی میں آگے کوشش کرتا ہے اور سکسیسفل ہو جاتا ہے. ورنہ اس کو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی لے کر چلنا اور اس کے ساتھ ساتھ. مگر ایک بات جو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آج کے دور میں قرآن کا فرمان تو ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 شادی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. مگر اتنی آیت تک نہیں رکھنا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں رکھ سکتے، عدل نہیں رکھو گے تو پھر ایک. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی یا زیادہ شادی کی اور ایسی صورت میں عدل نہیں کیا، بروز قیامت جب آئیں گے تو فالج والی حالت میں آئیں گے کہ ان کا ایک حصہ وہ ہوگا. اور اس دور میں معاملہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ ایک شادی رکھے اور اس کے لیے بندہ سوچ سمجھ کر غور کر کے شادی کرے. شادی سے پہلے خوب غور کر لے اور شادی کے بعد آنکھ بند کر دو. صحیح 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 صحیح. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ بریک کی جانب بڑھیں گے. جی ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیے بزم رمضان. ایک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بزم رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا اور ہم بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے، علامہ صادق نقشبندی صاحب سے. اچھا حضرت سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مطلب کہ عورت پر اس کے ساس و سسر کی خدمت واجب ہے؟
ایک تو یہاں میں اس بات کو تھوڑا سا اور بھی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں دوسری شادی کے بارے میں قرآن نے 2 2 3 3 4 4 کی اجازت دی، 4 تک سے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عدل کر سکتا ہے صحیح، تو پھر تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بھی دوسری کر لے، تیسری کر لے، جو بھی ہے۔ اس عدل کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وقت کے حساب سے جو ہے وہ اس کو فوکس کرے کہ وقت کے حوالے سے بھی ٹائم دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتوں کے حوالے سے بھی پورا فوکس کرے اور سب چیزیں۔ مگر ایسی صورت میں عام طور پر پہلی شادی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے، وہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، یہ میری بیٹی ہو گئی، جو بھی ہے بیٹے ہی کی دوسری شادی ہوگی تو وہ اس کے لیے شادی وغیرہ کیا۔ دوسری شادی ہوتی ہے لڑکا کرتا ہے پسند سے، جب اس کو کچھ سینس آتا ہے، کچھ رونقیں نظر آتی ہیں، پھر کچھ محبتوں کا اس پر خمار چڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر شیطان یا جو بھی ہے ایمانی جذبہ جو ہے وہ جاگتا ہے۔ نکاح کرے گا تو پھر شیطان کیسے؟ نکاح نہیں کرے گا تو شیطان ہوگا نا۔ ہاں، یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، نکاح تک پہنچنے تک وہ جو اس کے ریلیشن چل رہے ہوتے ہیں، اس کی جو فون میں رابطے جو ہو رہی سب وقت شیطانی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو ایسے بھی شوہر ہو جاتے ہیں کہ پہلی والی بیچاری ایسی مجبور بن جاتی ہے کہ اس کے لیے وہ ٹائم بھی نہیں نکالتا، اس کی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں پھر بیلنس نہیں کر پا رہا، اور جب بیلنس نہیں کر پا رہا، اگر یہ سب چیزوں کو کر سکتا ہے تو پھر تو شرعاً تو وہ کرے، اور نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں ایک کو فوکس کرے۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جب کرے گا تو غنی ہو جائے گا، تو جب نہیں، مگر اس پر قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ تم 2 شادی کرو گے تو غنی ہوگے۔ نہیں، پہلی سے غنی ہو گیا، دوسری سے اور زیادہ غنی ہو گیا۔ نہیں، غنی سے نہیں، وہ پہلے سے غنی۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو خوف معاش کے حوالے سے شادی نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ وہ شادی کریں تاکہ اللہ اس کے اولاد کا، اس کی بیوی کا جب آپ کے ساتھ جب کنیکٹ ہوگا تو اس کی روزی کا حصہ آپ کو دے گا، جس کی وجہ سے وہ سعادت ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ خود زندگی کے اندر مشاہدہ کریں اور محاسبہ کریں تو زندگی میں دیکھیں گے کئی ایسے افراد ہیں مرد جن کی آمدنی کا ایک ذریعہ ایک لمٹ میں تھا، مگر جب دوسری شادی کی تو ان کے شادی کی تو اللہ نے ان کے وسائل بڑھائے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو پھر تو کرے، نہیں تو ایسی صورت میں بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے دونوں کو فوکس کرنا۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ اگر شادی کرنے کے بعد جو ساس سسر ہے ان کی خدمت کی وہ بہو پر لازم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی گھر کا کام کاج کرنا وہ لازم ہے اس شوہر کے؟ سوال تو یہاں سے چلے گا۔ اب یہ مسئلہ بتاؤں گا تو خواتین جن کی شادی وہ تو خوش ہو جائیں گی، مگر چلو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے مشکل ہو جائے گی پھر ہسبینڈ کے لیے، مگر شریعت چھپایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، اصل میں بیوی اگر شادی کر کر شوہر کے گھر آتی ہے تو اس کو گھر میں رہ کر گھر کا کام، گھر کا کھانا بنانا، یہ سب چیزیں اس پر لازم نہیں ہے۔ بس آج سے یوسف بھائی روئیں گے پھر، ہاں، آج سے یوسف بھائی پہلے نہیں کرواتے مجھ سے، لازم نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ اس کو پر کیا لازم ہے؟ اس بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں اپنے آپ کو وقف کر کے اس کے اتباع میں رہنا، وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا، اس کے ساتھ رہنا، وہ اس پر لازم ہے، شوہر کے وہ رہنا۔ اب یہ تو ہوا کہ شریعت نے اس پر بیوی کو پر لازم نہیں کیا، مگر ایک ہوتا ہے استحساناً، اخلاقاً یہ ہے کہ جب وہ رہ رہی ہے تو گھر کی وہ وہاں ذریعے معاش میں لگا ہے تو گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ لے لے، یہ اس کا اخلاق ہے، اس کا استحسان ہے، لازم نہیں ہے مگر اس کا ایک استحسان ہے، احسان ہے، اس کا ایک وہ اخلاق ہے۔ اب اخلاق میں ہے تو یار وہی لڑکی پہلے وہ کہیں بیٹی بھی تھی تو بیٹی ہوتے کے ناطے وہاں اخلاقاً وہ گھر میں اپنا کام کرتی تھی اور وہاں اپنی ماں کو ماں سمجھتی تھی، تو ساس کو بھی ماں سمجھ کے اگر کرتی ہے تو لازم نہیں ہے، ساس کی سسر خدمت لازم نہیں ہے۔ ساس کو ماں سمجھ لے، اگر ساس اس کو بیٹی نہ سمجھے تو؟ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کا تباہی کا سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ حسد ہے، اور آغاز بھی جو ہوا تھا وہاں اس نے جو ابلیس نے بھی حسد کے بیس پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا، اور فطری طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد پہلے وہ تھا کہ وہ ممی مما بابا مما کرتا تھا بیٹا، مگر شادی ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بیگم چلے آؤ برگر کھاتے ہیں، پھر وہ بیلنس کو شوہر برقرار نہیں رکھ پاتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر 3 ذمہ داریاں آ گئی۔ جیلسی کس بات کی؟ ساس بھی تو کبھی بہو تھی۔
مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ بہو تھی تو وہ ایک صورت میں یہ کہ وہ ان مرحلوں سے وہ بھی گزری ہوگی. جی جی. دوسری یہ ہے کہ پہلے ہر وقت بیٹا اس کے تابع تھا. میں عورتوں کا ساتھ دے رہا ہوں ابھی. ہاں وہ بیٹا اس کے تابع تھا اور بیٹا جب جو کہے جی امی. جی جی. اب اس کے سامنے ذمہ داری آ گئی کہ وہ اپنی لائف میں ماں کو پہلے فوکس کرتا تھا, اب ماں اور بیوی کو کر رہا ہے. اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے, جیلسی ماں میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو بیوی کا غلام بن گیا ہے, بیوی کو لے جا رہا ہے, پہلے تو امی کرتا تھا, اب وہ جیلسی آ جاتی ہے. ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے, ساس کو چاہیے وہ یہ سوچے کہ یہ بیٹی, یہ جو بہو آئی ہے, اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے گھر کو, اپنے وطن کو, اپنے گھر کو, سب کو چھوڑ چھاڑ کر اجنبی ماحول میں آئی ہے. تھوڑا سا تو اسپیس دوں, تھوڑا اسپیس دوں تاکہ وہ اس ماحول میں ہو اور پھر یہ ماں والی ممتا, ماں والی محبت دے. تو آہستہ آہستہ اس صورت میں وہ بہو جو ہوگی وہ بہو نہیں بلکہ بیٹی والی. اور تالی بھی شاہ رخ بھائی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جی جی. اور تالی جب دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو جب یہ ساس کو زیادہ بڑا بننا پڑے گا, صحیح, ساس کو کشادہ دلی رکھنا پڑے گا چونکہ وہ اجنبی ماحول سے آئی ہے تو اپنے گھر پہ ہے نا. تو اس طرح یہ تھوڑی سی وہ کریں, کمپرومائز کریں, کچھ محبت دیں, کچھ دم درود بھی کر دے, تھوڑا سا پڑا بھی لے. وہ آپ بتائیں گے تو دم درود بھی تو ہو وہ جائے گا ایسے انشاءاللہ. کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ گھر میں ماحول بنے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ درگزر کرے, سازش نہیں کرے, کوئی بات ہو تو منہ نہ بنائیں. اور بہو کو چاہیے کہ وہ ماں جیسے احترام رکھے, خدمت کرے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ قربانیاں دے کر ہی گھر بستا ہے ورنہ گھر اجڑ جاتا ہے. صحیح. ناظرین بڑھیں گے اپنے اسپانسرز کی جانب, اور ڈیلکس ٹی کا بہت بہت شکریہ. اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے نیلسن نے. نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ وہ 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس میں آپ کم مقدار میں زیادہ ایریا جو ہے کور کر سکتے ہیں, زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں. ہم بڑھیں گے علیشہ کی جانب جو کہ بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں. وہ ایک تقریر جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے, اپنے پاس یاد کر آئیں گے اور وہ ہمیں سنائیں گی. جی. عورت ہے تجات الکبرا ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں عورت ہیں مگر ستر کوثار کھڑی ہے. جناب والا اتنا ہی نہیں, مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آتا ہے جب زینب نے اپنے بھائی بھتیجوں کے لاشیں دیکھے. اس نے کربلا کی سرزمین پر کہیں سکینہ کے گرد آلود گھیسوں دیکھے, تو کہیں سجاد کے کننگ آنسو دیکھے, تو کہیں زمین کربلا پر انہیں محمد کو ترپتا دیکھا, تو کہیں قاسم کو ٹکڑوں میں بٹتا دیکھا, تو کہیں خاک پر اکبر ایریاں رگڑتا ہے. مگر مہر نبوت کی وارث زینب اپنے ماتے کے درندے صفحے پر مہر بغاوت سمت کیے شام کے دربار میں مثل حیدری لگی. اسلام کا سرمایہ تسکیم ہے زینب, حیدر کی خط و قال کی تزعیم ہے زینب, شبیر اگر قرآن ہے تو تفصیل ہے زینب, تدہیر میں زارا ہے تو تیور میں علی ہے. اے فاطمہ زارا تیری تقدیر بھلی ہے, بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی علی ہے. شام کے دربار میں مثل حیدری لگی. علیشہ ننھی منی سی جو ہے ڈیبیٹر ہیں, اور یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے. اور ان کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقرا صاحبہ نے. اقرا صاحبہ ہمیں کیا نعت سنا رہی ہیں؟ کون سی نعت سنا رہی ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. جی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں میں, کیا بتاؤں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پیار دیتا تو بس مدینہ ہے, پیار دیتا تو بس مدینہ
दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थी इकरा और डिलक्स टी के गिफ्ट हैम्पर्स और नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं उन्होंने। हमारे तमाम मेहमानों के साथ जाएंगे और इसी के साथ जो है प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते हम दुआ आदिल से एक कलाम सुनेंगे। जी दुआ। जिसे चाह दे पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दे पे बुला लिया, जिसे चाह दे पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बला वल्लोलाबी का माले ही कशा फदुजा बीजा माले ही हसो न जमियों के